کے سامنے میں ایسی ریسرچ رکھتی ہوں جان اور لیسی کی کہ جس میں یہ چیز واضح ہوگی کہ کیا ہمارے سوچنے سمجھنے کا کام حالات اور واقعات کا تجزیہ کر کے ان پہ ایکشن لینے کا کام ہمارے دل کا ہے یا دماغ کا۔ حدیث کے مطابق تو خرابی دماغ سے نہیں بلکہ دل سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں اس ریسرچ میں۔ دو سائنسدان جان اور لیسی نے ڈسکور کیا، یہ دریافت کیا کہ انسان کے دل کے اندر 40,000 نیورونز ہوتے ہیں۔ یہاں نیورونز دماغ نہیں بلکہ دل کی بات ہو رہی ہے، یعنی صرف دماغ ہی معلومات کو سٹور نہیں کرتا بلکہ ہمارا دل بھی سٹور کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہماری زمین کی 3 لیئرز ہیں، اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، جیسے کہ ایک انڈے کی ہوتی ہے، درمیان کی زردی، پھر اس کا ایگ وائٹ اور اس کے بعد اس کا کور۔ اسی طرح سے ہماری زمین کی بھی 3 لیئرز ہیں، اس کا کھور جو بہت گرم ہے، اس کے بعد اس کی انر لیئر، اندرونی لیئر، اس کے بعد اس کی آؤٹر لیئر، ان کے باہر والی لیئر۔ جیسے یہ لیئرز ہیں اسی طرح سے یہی لیئرز ہمارے دماغ کی بھی پائی جاتی ہیں، دماغ کے اندر۔ اور وہ کیسے ہیں کہ دماغ کے بھی 3 لیئرز میں ان کو ڈیوائیڈ کیا، 3 حصے ہوتے ہیں۔ دماغ کے کور یعنی کہ سب سے اندرونی حصے میں انسان کی ڈیزائرز یعنی کہ اس کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کی انر لیئر میں اس کے ایموشنز ہوتے ہیں یعنی اس کے جذبات، اور اس کی آؤٹر لیئر میں سب سے باہر والی لیئر میں انٹلیکٹ یعنی کہ اس کی ذہانت ہوتی ہے، دلائل پر مبنی باتیں ہوتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر موجود 40,000 نیورونز جو کہ بہت سے واقعات، حالات اور معلومات کو اپنے اندر سٹور کرتے ہیں، اب ہمارے دل کے اندر جو جذبہ شدت اختیار کرتا ہے، خواہ وہ ہماری خواہشات کا ہو، جذبات کا ہو یا دلائل پر مبنی ہو، ہمارے دل کے اندر جو خیال زیادہ اٹھتا ہے وہ جا کر خواہشات کے یا جذبات کے یا ذہانت کے اسی حصے کو ٹریگر کرتا ہے ہمارے دماغ کے اندر۔ تو گویا ہمارا دل ہمارے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارا دماغ دل کو کنٹرول نہیں کرتا۔ جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہے، اگر وہاں خرابی ہو تو پورے جسم میں خرابی آتی ہے۔ اور سن لو، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ تو یہاں پر یہ رپورٹ سے یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ واقعی اصل خرابی انسان کے دل سے شروع ہوتی ہے اور اصل اصلاح بھی دل سے شروع ہوتی ہے۔ اسی بنا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بعض اوقات بہت سے فیصلے دل کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور جو ایکٹیویٹی ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے دماغ پر بھی وہی اثر انداز ہوتی ہے۔ گویا ہماری ہارٹ ایفیشنسی ہمارے دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب دماغ کا کیا کام ہے کہ دماغ اسی انداز میں جسم سے کام بھی کرا لیتا ہے۔ گویا دل کا کام حکم دینا ہے اور دماغ ہمارا مشیر خاص ہے، جو کہ اس ساری انفارمیشن کو پروسیس کرانے میں، اس پر عمل درآمد کرانے میں ہمارے جسم کو حکم دیتا ہے، وہ ساری سرگرمی کرواتا ہے۔ جب ہمارا دل بیمار ہو تو ہم اس بیمار دل سے چاہے ہم جسمانی طور پر جتنے بھی تندرست ہو وہ کام نہیں کروا سکتے۔ یہی سب سے بڑا فرق ہے ہمارے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان، کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر نہیں بلکہ ان کو ایمانی طور پر ان کے دل کو اتنی قوت بخشی تھی کہ وہ اپنے جذبوں کے، اپنے دل کے اتنے پکے تھے کہ بظاہر فاقوں کی صورت میں بھی اور جنگ و جدل کی صورت میں بھی ان کو اطمینان نصیب تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے مطمئن زندگی گزاری، وہ کسی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوئے، ہر حالات سے لڑ کے بھی وہ جسمانی اور روحانی طور پر بالکل فٹ رہے۔ تو گویا اگر ابھی تک ہمارا ایمان صرف اور صرف زبانی ہے، ہمارے اندر منافقت ہے کہ ہم سوچتے تو بہت کچھ ہیں لیکن ہم ویسا کر نہیں پاتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر صحیح ایمان داخل ہوا ہی نہیں، ہم نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہی نہیں۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ دل میں جو بھی خیالات اٹھتے ہیں وہ مختلف حصوں میں جا کر دماغ کے مختلف پارٹس کو ٹریگر کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہماری سوچ بھی بنتی ہے اور اسی کے مطابق ہمارا کمزور عمل بھی سامنے آتا ہے۔ تو اگر دل بدلے گا تبھی عمل بھی بدلے گا۔